عداوت مجھے سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی ہوں، زمانے کے ہر ایک ظالم ہر جابر سے لڑتا ہوں، مجھے جو حکم ربی ہے وہی میں کام کرتا ہوں۔ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، عیسائیوں پر، اللہ کی پھٹکار ہو یہود و نصارہ پر، جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا، اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ جو کام مسجد میں ہوتے ہیں سجدہ کرنے کا، یہ یہود و نصارہ اپنے اپنے نبیوں کو سجدہ کرنے لگے۔ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ مسلم کے حدیث کے دوسرے الفاظ ہیں قاتل اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم المساجد۔ بخاری میں لعنت اللہ اور مسلم میں قاتل اللہ الیہود والنصارى، اللہ برباد کر دے، اللہ تباہ کر دے یہود و نصارہ کو، جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ ججی صاحب کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ حدیث پڑھتے جائیے، پوسٹ مارٹم اپنے آپ ہوتا جائے گا۔ کیا ضرورت ہے نام لینے کی؟ مرے ہوئے کو کیا معلوم؟ جس کو اللہ کے رسول نے اتنا زبردست مار دیا ہو، لعنت ہو یہود و نصارہ پر، جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد و سجدہ گاہ بنا لیا۔ اب تعویل کریں گے نہیں، وہ عبادت والا سجدہ کرتے تھے، ہم تو تعظیم ہی کرتے ہیں، ہم تو عزت والا کرتے ہیں۔ عزت والا سجدہ جائز ہے تو ٹھیک ہے، ہم اس دیش کے سروچ پد پر براجمان پردھان منتری کو کرنا کیا کہو گے؟ ہم یہ کہہ دیں عبادت والا نہیں ہے، ہم نے تو تعظیمی کیا ہے، عزت والا کیا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تم دوسروں کے بزرگوں کی عزت کرو تاکہ وہ جواب میں تمہارے بزرگوں کی عزت کریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فتویٰ تو دو کہ تعظیمی سجدہ جائز ہے۔ اگر تعظیمی سجدہ جائز ہے تو عیسائی بھی تو عیسیٰ کو تعظیمی سجدہ کرتا ہے، پھر کافر کیوں ہے؟ یہودی بھی تو موسیٰ کو تعظیمی سجدہ کرتا ہے، پھر وہ ناجائز کیوں ہے؟ ہندو بھی تو کرشن جی اور رام چندر جی کو اور مورتیوں کو تعظیمی سجدہ کرتے ہیں، وہ بھی تو ان کی بھکتی اور عبادت نہیں کرتے ہیں، تو پھر وہ ناجائز کیوں ہیں؟ یہ کریں تو ناجائز، تم کرو تو جائز۔ اب لیپ ٹاپ والے بابا آئیں گے اس کی تعبیر کریں۔ غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ پوری زندگی آپ اسی سے تو روکتے رہے لوگوں کو، کبھی آپ نے اس انداز میں لوگوں کو روکا؟ حضرت جابر بن عبداللہ اس حدیث کے راوی ابو داؤد کتاب الجنائز چیپٹر کھولو، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یقعد علی القبر۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ ہم اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں، جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے ان یقعد علی القبر، قبر کے اوپر بیٹھنے سے۔ یہاں تو بیٹھیں گے نہیں تو انکم ہی نہیں ہوگی۔ قبر پر بیٹھنے سے منع کیا، اور صرف منع نہیں کیا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یقعد علی القبر وان یجسس، اور منع کیا کہ اس قبر کو پختہ بنایا جائے، منع کیا اس قبر کو پکا بنانے پختہ کرنے سے۔ یہاں تو جتنی پکی قبر ہے اتنا بڑا بابا ہے، جتنی مضبوط قبر ہے اتنا ٹھوس بابا ہے۔ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے قبر کو پکا بنانے سے۔ اور سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو چیزیں ہو گئی، منع کیا ہے، اور تیسری چیز وَأَيُّبْنَ عَلَيْهِ، اس قبر کی اوپر کوئی عمارت بنانے سے، اس قبر کی اوپر کوئی مکان کوئی تعمیر کرنے سے آپ نے منع کیا ہے، منع۔ اور جس سے جتنا زیادہ منع کیا ہے آج وہ کام اتنے ہی زیادہ نظر آ رہے ہیں، اتنے ہی زیادہ ہو رہے ہیں۔ آئیے دل چاہتا ہے کہ آپ کو مسلم شریف کتاب الجنائز کی ایک ایسی حدیث سنا دوں جس سے آپ کا دل بھی خوش ہو جائے، اور آپ کے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی احساس ہو جائے کہ آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی باتیں کیوں کہی ہیں، اور کہی ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے۔
أن يجلس أحدكم إلى جمرة، تم لوگوں میں سے کوئی شخص اگر آگ کے کسی انگارے پر بیٹھ جائے، آگ کے انگاروں پر بیٹھ جائے، تم لوگوں میں سے اگر کوئی شخص آگ کے انگاروں پر بیٹھ جائے، فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ، اور وہ آگ کے انگارے اس کے کپڑوں کو جلا کر راکھ کر دیں۔ آگ کے انگاروں پر کوئی بیٹھ جائے تم لوگوں میں سے، اور وہ آگ کے انگارے اس کے پورے کپڑوں کو فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ، اور وہ آگ اس کے پورے کپڑوں کو جلا دے، جلا کر راکھ کر دے، اور فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ، اور وہ آگ کپڑوں کے ساتھ ساتھ اس کے جسم کو بھی جھلسا دے۔ بھائی ہم آگ پر بیٹھ رہے ہیں تو آگ پر بیٹھیں گے تو کپڑے جلیں گے، اور کپڑوں کے بعد پھر ہمارا جسم بھی جلے گا۔ اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ تم لوگوں میں سے کوئی آدمی آگ کے انگاروں پر بیٹھ جائے، اور مسلم کی حدیث ہے، آگ کے انگاروں پر بیٹھ جائے اور اس کے کپڑے جل جائے، اس کی کھال جھلس جائے، میری نظر میں یہ بہتر ہے، خیر من، میری نظر میں بہتر ہے، کس بات سے؟ ان یجلس علی قبر، کہ کوئی آدمی کسی قبر پر بیٹھے، یعنی قبر پر بیٹھے، اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی آگ پر بیٹھ جائے اور آگ اس کے کپڑوں کو جلا دے اور اس کے کھال کو جلا دے۔ میری نظر میں یہ آدمی بہتر ہے، لیکن وہ آدمی اس سے بھی زیادہ بدتر ہے، اس سے بھی زیادہ برا ہے، اس سے بھی زیادہ وہ آدمی گھٹیا ہے جو کسی قبر پر بیٹھ جائے۔ آئے اونچی قبروں پر مجاور بن کر بیٹھنے والوں، سیدھے سادھے مسلم بھائی بہنوں کی جیبوں کو نوچنے والوں، جنتی دروازوں کے نام پر سونے کی چینیں کھینچنے والوں، تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا ہے کہ آگ کے انگاروں پر بیٹھ جانا، اپنے کپڑوں کو جلوا لینا اور اپنے جسم کو جھلسوا لینا یہ بہتر ہے، لیکن قبر پر بیٹھ جائے۔ گوئنٹی والوں سوچ سمجھ کے بلانا ہے ایسا۔ میں تو ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو اللہ 100 دروازے کھولتا ہے، یقین آئے تو دیکھ لیں، اور اللہ تکبر سے بچائے۔ 2019 میں بھی ایک دن خالی نہیں، پورا بک ہے، بھرا پڑا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ آپ نہیں سنیں گے تو دوسرے سنیں گے، حق بات سنیں گے، دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ ایک بند کرتا ہے 100 اور میں اپنے لیے تھوڑی سنیے اتنی بڑی بات، پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرف چلا۔ وہ کیسے؟ 5 منٹ پہلے اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم المساجد، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اس لعنت کے بعد آپ نے بھی خطبہ ختم نہیں کیا، اس خطبے میں آپ نے کیا فرمایا؟ لوگوں، اشارہ دیکھیں البدائیہ صاحب، لوگوں، میں نے اپنی زندگی میں اگر کسی کو کوڑا مارا ہو، کسی کو کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہو، آج میں حاضر ہوں، وہ اپنا بدلہ لے لے۔ یہاں سوری کہنے میں نانی میں بڑے باپ کا بیٹا، میری عزت کا کشمکش ہو جائے گا، میں سوری بولوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں اگر میں نے کسی کو کوڑا مارا ہو، کسی پر ظلم کیا ہو، تو آج میں حاضر ہوں، وہ اپنا انتقام مجھ سے لے لے۔ اگر کسی سے میں نے کوئی قرض لیا ہو تو وہ اپنا قرض پیش کرے، میں اس کو ادا کر دوں۔ ایک صحابی اٹھے کہنے لگے اے اللہ کے نبی، آپ سے 3 درہم میں نے بطور قرض لیا تھا، آپ سے 3 درہم میں نے قرض کے طور پر لیا تھا، آپ نے مجھ سے لیا تھا، وہ میرا آپ کے اوپر باقی ہے۔ آپ نے فضل ابن عباس سے فرمایا اے فضل، جاؤ ان کو یہ دے دو، ان کا 3 درہم ان کو واپس کر دو۔ انہوں نے 3 درہم ہم سے لیے، ہم نے عداوت مجھے سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی ہوں، زمانے کے ہر ایک ظالم ہر جابر سے لڑتا ہوں، مجھے جو حکم ربی ہے وہی میں کام کرتا ہوں۔